मेज़ पे खाना लगाते हुए उसका पूरा ध्यान प्लेटें सजाने में था और मेरी आंखें उसके चेहरे पे जमी थीं। मैंने आहिस्तगी से उसका हाथ थामा तो वो चौंक सी गई। मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। काफ़ी हिम्मत जताने के बाद बिलाखिर मेरे मुंह से निकला। वो चुपचाप कुर्सी पे बैठ गई। उसके निगाहें चाहे मेज़ पे मरकूज थीं, पर उनमें से उठता दर्द मैं बखूबी महसूस कर रहा था। एक पल के लिए मेरी जुबान पे ताला सा लग गया, पर जो मेरे दिमाग में चल रहा था उसे बताना बहुत ज़रूरी था। मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। मेरी आंखें झुक गईं। मेरी उम्मीद के बरक्स उसने किसी किस्म की हैरानी या परेशानी का इजहार न किया। बस नरम लहजे में इतना पूछा, क्यों? मैंने उसका सवाल नजरअंदाज किया। उसे मेरा ये रवैया गिरां गुजरा। हाथ में पकड़ा चम्मच फर्श पे फेंक के वो चिल्लाने लगी और ये कह के वहां से उठ गई कि तुम मर्द नहीं हो। रात भर हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। वो रोती रही। मैं जानता था कि उसके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर हमारी शादी को हुआ क्या है। मेरे पास उसे देने के लिए कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। उसे क्या बताता कि मेरे दिल में उसकी जगह अब किसी और ने ले ली है। अब उसके लिए मेरे पास मोहब्बत बाकी नहीं रही। मुझे उस पे तरस तो बहुत आ रहा था और एक पछतावा भी था, पर अब मैं जो फैसला कर चुका था उस पर डटे रहना जरूरी था। तलाक के कागजात अदालत में जमा कराने से पहले मैंने उसकी एक कॉपी उसे थमाई, जिस पे लिखा था कि वो तलाक के बाद घर, गाड़ी और मेरे जाती कारोबार के 30% हिस्से की मालिकन बन सकती है। उसने एक नज़र कागजात पे दौड़ाई और अगले ही लम्हे उसके टुकड़े करके ज़मीन पे फेंक दिए। जिस औरत के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल बिताए थे, वो एक पल में अजनबी हो गई। मुझे अफसोस था कि उसने अपने अनमोल जज्बात और कीमती लम्हे मुझ पे ज़ाये किए, पर मैं भी क्या करता। मेरे दिल में कोई और इस हद तक घर कर चुका था कि उसे खोने का तसव्वुर ही मेरे लिए नामुमकिन था। बिलाखिर वो टूट के बिखरी और मेरे सामने रेजा रेजा हो गई। उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर उमड़ आया। शायद यही वो चीज थी जो इस तलाक के बाद मैं देखना चाहता था। अगले रोज पूरा दिन अपनी नई मोहब्बत के साथ बिता के जब मैं थका हारा घर पहुंचा तो वो मेज पे कागज फैलाए कुछ लिखने में मसरूफ थी। मैंने उस पे कोई ध्यान न दिया और जाते ही बिस्तर पे सो गया। देर रात जब मेरी आंख खुली तो वो तब भी कुछ लिख रही थी। अब भी मैंने उसे कोई सवाल नहीं किया। सुबह जब उठा तो उसने तलाक की कुछ शराइत मेरे सामने रख दी। उसे मेरी दौलत और जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए था। वो बस एक और महीना मजीद मेरे साथ रहना चाहती थी। उस एक महीने में हमें अच्छे मियाँ बीवी की तरह रहना था। इस शर्त की बहुत बड़ी वजह हमारा बेटा था, जिसके कुछ ही दिनों में इम्तिहानात होने वाले थे। वालिदैन की तलाक का उसकी तालीम पे बुरा असर ना पड़े, इसलिए मैं उसकी ये शर्त मानने को बिल्कुल तैयार था। उसकी दूसरी और अहमकाना शर्त ये थी कि मैं हर सुबह उसे अपनी बाहों में उठा के घर के दरवाजे तक छोड़ने जाऊं, जैसा शादी के इब्तदाई दिनों में करता था। वो जब काम पे बाहर जाने लगती तो मैं खुद उसे अपनी बाहों में उठा के दरवाजे तक छोड़ आता था। हालांकि मैं उसकी ये बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन इन आखिरी दिनों में उसका दिल तोड़ना मुनासिब नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने ये शर्त भी मान ली। उसकी इन शराइत के बारे में जब मैंने अपनी नई मोहब्बत से जिक्र किया तो वो हंसकर बोली, वो चाहे जो भी कर ले,
ایک نہ ایک دن طلاق تو اسے ہونی ہی ہے۔ میری بیوی اور میں نے اپنی طلاق کے معاملے سے متعلق کسی اور سے ذکر نہ کیا۔ شرط کے مطابق پہلے دن جب مجھے اسے اٹھا کے دروازے تک چھوڑنے جانا تھا تو وہ لمحات ہم دونوں کے لیے بے حد عجیب تھے۔ ہچکچاتے ہوئے میں نے اسے اٹھایا تو اس نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اتنے میں تالیوں کی ایک گونج ہم دونوں کے کانوں میں پڑی۔ پاپا نے ممی کو اٹھایا ہوا ہے۔ ہمارا بیٹا خوشی میں جھوم رہا تھا۔ اس کے الفاظوں سے میرے دل میں ایک درد سا اٹھا، اور میری بیوی کی کیفیت بھی لگ بھگ میرے جیسی تھی۔ پلیز اسے طلاق کے بارے میں کچھ مت بتانا، وہ آہستگی سے بولی۔ میں نے جواباً سر ہلایا۔ اسے دروازے تک چھوڑنے کے بعد میں اپنے آفس کی طرف نکل پڑا اور وہ بس اسٹاپ کی طرف چل دی۔ اگلی صبح اسے اٹھانا میرے لیے قدرے آسان تھا، اور اس کی ہچکچاہٹ میں بھی کمی تھی۔ اس نے اپنا سر میری چھاتی سے لگایا۔ ایک عرصے بعد اس کے جسم کی خوشبو میرے حواس سے ٹکرائی۔ میں بغور اس کا جائزہ لینے لگا۔ چہرے کی گہری جھریاں اور سر کے بالوں میں اتری چاندی اس بات کی گواہ تھیں کہ اس نے اس شادی میں بہت کچھ کھویا ہے۔ 4 دن مزید گزرے۔ جب میں نے اسے باہوں میں بھر کے سینے سے لگایا تو ہمارے بیچ کی وہ قربت جو کہیں کھو سی گئی تھی واپس لوٹنے لگی۔ پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ قربت کے وہ جذبات بڑھتے گئے۔ لمحے دنوں کو پر لگا کے اڑا لے گئے اور مہینہ پورا ہو گیا۔ اس آخری صبح میں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا اور وہ بیڈ پہ کپڑے پھیلائے اس پریشانی میں مبتلا تھی کہ آج کون سا لباس پہنے، کیونکہ پرانے سارے لباس اس کے نحیف جسم پہ کھلے ہونے لگے تھے۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کتنی کمزور ہو گئی ہے۔ شاید اسی لیے میں اسے آسانی سے اٹھا لیتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں امٹتے درد کو دیکھ کے نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کے پاس چلا آیا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ پاپا، ممی کو باہر گھمانے لے جائیں۔ ہمارے بیٹے کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ اس کے خیال میں اس پل یہ ضروری تھا کہ میں کسی طرح اس کی ماں کا دل بہلاؤں۔ میری بیوی بیٹے کی طرف مڑی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ یہ لمحہ مجھے کمزور نہ کر دے، یہ سوچ کے میں نے اپنا رخ موڑ لیا۔ آخری بار میں نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ اس نے بھی اپنے بازو میری گردن کے گرد حائل کر دیے۔ میں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ میری آنکھوں کے سامنے شادی کا وہ دن گردش کرنے لگا جب پہلی بار میں اسے ایسے ہی اٹھا کے اپنے گھر لایا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ مرتے دم تک ایسے ہی روز اسے اپنے سینے سے لگا کے رکھوں گا۔ میرے قدم فرش سے شاید جم سے گئے تھے، اسی لیے میں بامشکل دروازے تک پہنچا۔ اسے نیچے اتارتے ہوئے میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ شاید ہمارے درمیان قربت کی کمی تھی۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھنے لگی اور میں اسے وہیں چھوڑ کے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ تیز رفتار میں گاڑی چلاتے ہوئے بار بار ایک خوف میرے دل میں گھر کر رہا تھا کہ کہیں میں کمزور نہ پڑ جاؤں، اپنا فیصلہ بدل نہ دوں۔ میں نے اس گھر کے دروازے پہ بریک لگائی جہاں نئی منزل میرا انتظار کر رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور وہ مسکراتے ہوئے میرے سامنے آئی۔ مجھے معاف کر دو، میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ میرے منہ سے نکلے یہ الفاظ اس کے لیے دھماکے سے کم نہیں تھے۔ وہ میرے پاس آئی اور ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے بولی، شاید تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا پھر تم مذاق کر رہے ہو۔ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا۔ شاید ہماری شادی شدہ زندگی بے رنگ ہو گئی ہے، پر میرے دل میں اس کے لیے محبت اب بھی زندہ ہے۔ بس اتنا ہوا، ہم ہر وہ چیز بھول گئے
جو اس کے ساتھ کے لیے ضروری تھی. دیر سے ہی صحیح، پر مجھے سب یاد آ گیا ہے، اور ساتھ نبھانے کا وہ وعدہ بھی یاد ہے جو شادی کے پہلے دن میں نے اس سے کیا تھا. نئے ہر بندھن کو توڑ کے بعد میں پرانے بندھن کو دوبارہ جوڑنے کے لیے واپس لوٹا. میرے ہاتھ میں پھولوں کا ایک گلدستہ تھا جس میں موجود پرچی پہ لکھا تھا، میں ہر روز ایسے ہی تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کے دروازے تک چھوڑنے آؤں گا. صرف موت ہی مجھے ایسا کرنے سے روک سکتی ہے. میں اپنے گھر میں داخل ہوا اور دوڑتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا. میرے پاس اپنی بیوی کو دینے کے لیے زندگی کا سب سے بڑا تحفہ تھا. میں جب اس سے چند لمحوں کی دوری پہ تھا تبھی زندگی کی ڈور اس کے ہاتھوں سے سرک گئی. کئی مہینوں تک کینسر کی بیماری سے لڑتے لڑتے وہ ہار چکی تھی. نہ اس نے کبھی اپنی تکلیف کا مجھ سے ذکر کیا اور نہ ہی مصروف زندگی نے مجھے اس سے پوچھنے کا موقع دیا جب اسے میری سب سے زیادہ ضرورت تھی. تب میں کسی اور کے دل میں اپنے لیے محبت کھوج رہا تھا. وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی موت سے قبل طلاق کا اثر ہمارے بیٹے کے دل میں میرے لیے نفرت کا بیج بو دے. اس لیے بیتے 1 مہینے میں اس نے بیٹے کے سامنے انتہائی محبت کرنے والے شوہر کا میرا روپ نقش کر دیا، جو حقیقی تو نہیں تھا پر دائمی ضرور بن گیا. یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے بے رنگ رشتوں میں رنگ بھرنے کی بجائے ان سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. کئی بار یہ سمجھنے میں ہم دیر کر دیتے ہیں کہ نئے رشتے قائم کرنا زیادہ صحیح ہے یا پھر پرانے رشتوں میں رنگ بھرے جائیں. اس کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ضرور ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ وقت پہ فیصلہ نہ کر سکیں اور اس تاخیر میں ہاتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خالی رہ جائیں. تو دیر مت کیجیے.